حسین باغ نبی کا گل ہے، اسی کے دم سے ہے سب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ عوام کا، خصوصی پروگرام ہے محرم الحرام کے سلسلے میں، اور آپ کے سامنے جس طرح سے محرم گزر رہا ہے، خدا کرے کہ خیریت رہے، اور پروردگار سے یہ دعا ہے کہ یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے جس میں خون ریزی کو حرام قرار دیا گیا اور نفرتوں کو حرام قرار دیا گیا، یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے توسط سے یہ دعا ہے کہ پروردگار اس ملک میں امن کر دے۔ اور اس دعا کے بعد ہم فلسفہ کربلا کو کتنا سمجھ پائے ہیں، یہ ایسا کربلا ہماری درسگاہ جو بننا چاہیے تھی وہ نہیں بن پائی ہے، اور اسی طرح سے اس مہینے کی فضیلت میں کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں جانا اور وہاں پہ سر کٹانا، سجدے میں سر دینا، اپنے بچوں، اپنی عورتوں، اپنی بہنوں اور نبی زادیوں کو ساتھ لے کر سفر کرنا، یقیناً کوئی بہت بڑا اس کا مقصد تھا۔ کیا ہم نے اس مقصد شہادت کو پایا ہے؟ کیا ہم آج جو مسلمان ہیں تو ہم اپنے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی کچھ، کوئی اپنے فرقوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیا حسین فرقوں کے اندر قید کیا جا سکتا ہے؟ حسین علیہ السلام کو ان کا فلسفہ تمام مذاہب کے لیے ہے، تمام عالمین کے لیے ہے، اور حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ آج اسی فلسفے کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے، اسی فلسفے کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے پاکستان کو فلسفہ کربلا کی کتنی ضرورت ہے، آج کے پاکستان کو اس مقصد شہادت کی کتنی ضرورت ہے جس کے تحت امام عالی مقام نے اپنا سر کٹایا اور اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں کے ہمراہ کربلا کے اندر جس طرح سے ایک تحریک کو جنم دیا۔ کیا ہم نے اس کے سبق کو حاصل کیا یا نہیں کیا؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حسین کا اقرار بھی کمال اور انکار بھی کمال، کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ طاہر القادری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان میں ان کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور بین المذاہب جس طرح سے محبت کی بات وہ کرتے ہیں سب کے لیے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کینیڈا سے ہمیں جوائن کیا ہے، اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن آج ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی محترم اور احترام کے قابل دن ہیں، بہت ان کی حرمت ہے۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلسفہ کربلا کو اسی طرح سے اختیار کیا ہے جس طرح سے ہمیں دیا گیا تھا، یا ہم اس کے اوپر پورے عمل درآمد نہیں کر رہے، پیروی نہیں کر رہے اس فلسفے کی؟ آسمہ شیرازی صاحبہ، اس پروگرام کے کنڈکٹ کرنے پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ موضوع دینی، ملی، ایمانی، اخلاقی، روحانی، سیاسی، سماجی، قومی اور بین الاقوامی ہر اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بطور خاص آج کے زمانہ میں جس سوسائٹی اور جس دور میں ہم زندہ ہیں، اور اس سے بڑھ کر پھر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس موضوع کی اہمیت، سگنیفیکنس اور ریلیونس اور ہی بڑھ گیا ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو یاد رکھا ہے، مگر کربلا کو درسگاہ نہیں بنا سکے، اور کربلا سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے حقیقی درس نہیں لے سکے، اپنی زندگیوں پر اس کی انفورسمنٹ اور حسینی میسج کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہم یزیدی تاریکیوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ شیرازی صاحبہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غالباً کربلا کے درس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اسے صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھ لیا ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ کربلا کا درس ہے کیا،
بالکل. اور فلسفہ کیا ہے کربلا کا؟ کربلا کا فلسفہ کیا ہے، اور اسی فلسفے سے پھر اس کربلا کا درسگاہ ہونا اسٹیبلش ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب یزید نے، اس بدبخت اور ملعون نے، تخت سلطنت اور تخت ملوکیت اور تخت جبریت سنبھالا ہے، اس وقت اور بھی بڑی برگزیدہ مقدس ہستیاں موجود تھیں، مگر یہ سعادت صرف سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی. انہوں نے کیوں اپنا پورا کا پورا کنبہ کربلا میں کٹوا دیا اور اتنی بڑی عظیم تاریخی قربانی کیوں دی؟ آفٹر آل انہیں اس قربانی کے پس منظر میں، اس کے آئینے میں کیا بڑے عظیم نتائج نظر آ رہے تھے. بالکل. وہ کیا فلسفہ دیکھ رہے تھے اس قربانی کے لیے، کربلا میں اس بہت بڑی قربانی کے نتیجے میں؟ وہ یہ تھا کہ دراصل اقدام حسین اور شہادت امام حسین وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور امت کو عطا کردہ نظام کے بچانے کی جد و جہد تھی. بالکل. حضور علیہ السلام نے جو نظام امت کو عطا کیا تھا قرآن و سنت کے ذریعے، وہ معاشی اور سماجی عدل پہ مبنی تھا، معاشرتی اور قانونی مساوات پہ مبنی تھا، درست، اور سیاسی آزادیوں پر مبنی تھا، انسانی حقوق پر مبنی تھا، اور وہ نظام تھا جس میں ٹالرنس تھی اور بغیر کسی دباؤ کے فری کوشچن فری انوائرمنٹ میں اختلاف رائے کا حق تھا. حضور علیہ السلام نے وہ نظام دیا تھا کہ جس میں نجران کے عیسائی یعنی مسیحی 60 افراد پر لیڈر پہ مشتمل آئے تھے اور ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا، اور انہیں اپنے مسیحی مذہب کے مطابق حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی تھی. اس نظام میں مواخذہ تھا کہ اگر ایک جنگ سے آنے والے مال غنیمت کے نتیجے میں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کپڑا ملا اور انہوں نے دیکھا اپنے خلیفہ وقت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبا چوغا پہنے ہوئے، تو پارلیمنٹ میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے اٹھ کے پوچھنے کے لیے کہ جو کپڑا ہمیں ملا اس سے تو لمبا قمیض نہیں بنا، آپ زیب تن لمبا قمیض کیسے کر کے آئے ہیں؟ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کھڑے ہو کے شہادت دینی پڑی کہ میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے بابا کو دیا ہے. حضور علیہ السلام نے وہ نظام دیا تھا کہ جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زیرہ چوری ہو گئی، ایک یہودی نے کی، آپ کو مقدمہ کرنا پڑا. وہ امیر المومنین تھے، وہ خلیفہ وقت تھے، وہ امام ولایت تھے، مگر سب کچھ اپنے اختیار میں نہیں رکھا ہوا تھا کہ خود حکم سنا کے زیرہ واپس لے لیں. عدالت میں گئے، عدلیہ کی حکمرانی اور آزادی کا اور سپریمیسی کا یہ کنسپٹ تھا. قاضی شریح نے، جسٹس نے پوچھا کہ علی گواہی دیں، آپ کے پاس گواہی نہ تھی. یہ ایک روایت کے مطابق سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی گواہی تھی، تو جسٹس شریح نے وہ گواہی رد کر دی کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں، اور زیرہ مولا علی شیر خدا کی یہودی لے کے روانہ ہو گیا. آپ کا کردار، حضور علیہ السلام کا عطا کردہ نظام، عدل اور انصاف اور قانون کی حکمرانی کا یہ تصور دیکھ کر یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور مولا علی شیر خدا کو زیرہ واپس کی. آپ نے فرمایا لے جاؤ، جو چیز ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یہ وہ نظام تھا جو آقا علیہ السلام نے دنیا کو عطا کیا، جس میں کسی پبلک سرونٹ کے لیے ٹاپ سے باٹم تک کسی کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، انلیگیلٹی کا اختیار نہ تھا، مس اپروپریشن نہ تھی، پبلک فنڈ کو اپنی پرسنل ڈسکریشن پہ نہیں رکھا گیا تھا، ہیومن کلنگز نہیں تھی، انسٹیٹیوشن ڈیمولش نہیں ہوتے تھے، ہیومن رائٹس ابیوز نہیں ہوتے تھے، ہراسمنٹس نہیں تھی، قتل و غارت گری نہیں تھی، انسان کی جان کا احترام تھا، عزت کا احترام تھا، حقوق کا احترام تھا. یہ آقا علیہ السلام کی میراث تھی جو امت کو ملی. اب امام حسین کو کس شے نے مجبور کیا کہ علی اصغر اور سیدہ سکینہ جیسے معصوموں کو بھی لے کے ان کی گردنیں کٹوانے کی خاطر اتنی بڑی قربانی پہ چل پڑے؟ وجہ یہ تھی کہ جب یزید تخت سلطنت پر
ایک انتہائی عام بہت بدترین عامر جابر حکمران بن کے شیطانی خصلتوں کا پیکر جب براجمان ہوا تو اس نے انسٹیٹیوشنز کو ڈیمولش کر دیا. اب میں گنوا رہا ہوں آپ کو, یہ فلسفہ دے رہا ہوں, اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو انسٹیٹیوشن آقا علیہ السلام نے قائم کیے اور جو 30 سال سے قائم تھے, 40 سال, ان کو ڈیمولش کیا. آزادی رائے کے حق کو کرپل کر دیا اس نے, رول آف لا کو مسمار کر دیا اور اس کی جگہ رول آف ڈسکریشن کر دیا. وہ جو ڈیموکریٹک اسپرٹ تھی اسلامک سوسائٹی میں, اس کو ختم کر کے ہیریڈیٹری مونارکی قائم کر دی گئی تھی. پبلک فنڈ اپنے ڈسپوزل پہ رکھ لیے, رول آف لا نہ رہا, رول آف رولر بن گیا. درست جی, اس نے ہر ایک کو چیلنج کیا. اس نے مورل کرپشن کی, جی اس نے فائنانشل کرپشن شروع کی, ہیومن رائٹس سسپینڈ کر دیے. کوئی شخص اٹھ کر حق کی بات یزید کے دربار میں کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. اس نے فرد واحد کی حکمرانی قائم کی, آزادیاں منسوخ کر دی, آئینی دستوری قوانین منسوخ کر دیے, انسان کی تکریم منسوخ ہو گئی. ان حالات میں امام حسین نے یہ فلسفہ شہادت ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یزید کے پاس اتنی طاقت, اتنا اختیار تھا, اس کو کیا ضرورت تھی کہ امام حسین جو مدینے میں تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ اختیار تو ان کے پاس نہیں تھا جو کہ یزید کے پاس تھا, تو وہ کیوں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ وہ کیوں یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو تسلیم کریں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ نہیں بھی کرتا تو وہ تو تھا اختیار میں. یہ آپ نے میری بات کے درمیان ایک سوال کیا, مگر بڑا ہی ریلیونٹ ہے. میں اس کو انٹرٹین کر کے تو آگے بڑھتا ہوں. وہ سارے اختیارات کے باوجود آپ کی بیعت کا اس لیے طالب تھا, اس پر قابض تھا کہ ایک طرف وہ دنیاوی جاہ و جلال کا جتنا بھی متملک اور متمکن ہو, مگر حسین حسین تھا. وہ تاجدار کائنات کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین یزید کو بھی معلوم تھا. جدھر وہ چلتے تھے وہاں انسانیت اور ملائکہ کی کل کائنات ان کے ساتھ چلتی تھی. ان کا ایک عزت و احترام تھا. مدینہ ان کی پیروی کرتا تھا, حجاز مکہ ان کی پیروی کرتا تھا, کوفے کے لوگ پیروی کرتے تھے, شرق سے غرب تک ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی, مودت تھی, عزت, تکریم, احترام تھا. اور اس کو معلوم تھا کہ اس کی ساری جو سٹیٹ ہے اور اس کی اتھارٹی سٹل اس کو چیلنجز ہیں. اگر حسین بیعت کر لے تو گویا پوری امت مسلمہ کے لیے یزید ان ساری برائیوں کے باوجود ایک آئیڈیل بن جائے گا. اس کی اتھارٹی لیگلائز ہو جائے گی. وہ لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتا تھا, اور وہ لیجیٹیمیسی اس کو مل سکتی تھی, کسی اور شے سے نہیں. اس وجہ سے اس نے مجبور کیا. ان حالات میں امام حسین انسانیت کے لیڈر بن کے ابھرے. حسین اس لیے میں کہتا ہوں صرف مسلمانوں کے نہیں, وہ لیڈر بن کے ابھرے جسٹس اور ایکویلٹی کے, عدل اور انصاف کے لیڈر بن کے ابھرے. امام حسین قائد بن کے ابھرے انسانی آزادی کے. امام حسین لیڈر بن کے ابھرے اسلامک ڈیموکریسی کے. امام حسین لیڈر بن کے ابھرے پولیٹیکل لیبرٹی کے. امام حسین لیڈر بن کے ابھرے ریلیجس اور اسپریچول موریلٹی کے, دینی, اخلاقی, روحانی اقدار کے پیکر بن کے ابھرے. اس وجہ سے امام حسین نے اٹھ کر, یہ فلسفہ تھا شہادت حسین کا کہ فاشسٹ ڈکٹیٹوریل رول کو چیلنج کر دیا. درست. اپنی سیکریفائس کے ذریعے اسلام کو بچانے, ایمان کو بچانے, حضور کے دیے ہوئے نظام کو بچانے, حضور کے عطا کردہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے فلسفہ کو بچانے, اور امت مسلمہ کی عظمت کو بچانے کے لیے نکلے, انسانی اقدار کو بچانے کے لیے نکلے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین, ایک منٹ کے لیے پھر آپ کو انٹرپٹ کروں گی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور میں اس لیے آپ کو روک رہی ہوں کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شب عاشور جب امام نے دیا بجھا دیا اور یہ کہا کہ جو چاہے یہاں سے اس خیمے سے باہر نکل سکتا ہے, پورا اس کو اختیار ہے کہ وہ یہاں سے جائے, لیکن 72 ساتھیوں میں سے کوئی نہیں گیا. امام نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کیوں یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو چھوڑ کے جائیں؟ لیکن وہ تو ان کے ساتھی تھے. پھر وہ کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ دیا بجھ جائے اور جو جانا چاہتا ہے چپکے سے اٹھ کے یہاں سے چلا جائے؟ عاصمہ شیرازی, یہ بھی آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپیرنٹلی انٹرپٹ کرتی ہیں, مگر آپ کا انٹرپٹ کرنا انٹرپشن نہیں ہوتا,
وہ بات کو الیبوریٹ کرنے اور اس کو فردر ایکسپلین کرنے کا سبب بنتا ہے. آئی اپریشیٹ اٹ. اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ امام حسین کی طبیعت سر تا پا آزادی رائے کا احترام کرنے والی تھی. ان کی طبیعت میں جبر نہیں تھا, کوورشن نہیں تھی, تسلط نہیں تھا کہ شاید صبح گردنیں کٹ جائیں, اور دو بدو جنگ و حق اور باطل کی, خیر و شر کی, روشنی اور تاریکی کی. لہذا آخری موقع آپ نے تمام اپنے اصحاب اور اپنے اتباع کو اور اپنی اہل بیت کو اور ایک ایک فرد کو دیا کہ تاکہ ان پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم تو امام حسین کے احترام کی وجہ سے رہے اور مارے گئے, ہمیں آزادی نہیں تھی, ہم جانے میں شرما رہے تھے, ہچکچا رہے تھے. یہاں تک بھی کسی کو خیال نہ آئے کہ کہیں قیامت کے روز ہمیں حضور کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے کہ میرے حسین کو چھوڑ کے آ گئے ہو. وجہ یہ بھی تھی کہ کربلا کے دن احادیث سے ثابت ہے, خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح اقدس مجسم عالم مثالی جسم کے ساتھ موجود تھی. وہ شہادت مشہود بن نبی تھی, موجود تھے کربلا میں. آپ نے آخری فریڈم دی اور انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کو, فریڈمز کو, لبرٹی کو, اور یہ جو اختلاف رائے کا حق ہے اس کو آخری کمال پر تصور کو پہنچا دیا کہ صبح یہ مارکا آنے والا ہے, آخری موقع دیتا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے, اور جو آج میرے کہنے پر بھی جائے گا تو میں قیامت کے روز شکوہ نہیں کروں گا. یہ ان کی آزادی تھی, شخصیت کی عظمت. حسین علیہ السلام نے آزادی رائے کو جگہ دی. کربلا ایک پورا فلسفہ حیات ہے, ایک پورا مرکز حیات ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ کشید کرتا ہے اس کے ایک ایک مرحلے, ایک ایک لمحے سے. اور وہ جو انکار مولا حسین نے کیا تھا, امام حسین علیہ السلام نے, اس انکار کی اتنی ویلیو تھی کہ آج بھی آپ اور ہم بیٹھ کے پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ انسانیت ان کو یاد کر رہی ہے. آج کیوں ایسا کردار موجود نہیں؟ کیوں آج ہم پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ہم کیوں اس صورتحال میں, ہم کیوں استعماری قوتوں کے ہاتھوں گر گئے؟ دہشت گردی, فرقہ واریت, ایک دوسرے کے گریبانوں کو ہاتھ پہنچے ہوئے, کیوں ہم نے بھلا دیا اس فلسفے کو؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں, آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے, مگر اس سوال کے جواب تک پہنچنے میں میں کوئی 1.5 منٹ لے لوں گا. پچھلی گفتگو کے تسلسل کو میں اتمام تک, اپنی تکمیل تک پہنچا لوں تاکہ گیپ نہ رہے. تو فلسفہ جو شہادت امام حسین کا, جس کی بات میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں, اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے, اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ حسین اب صرف ایک ذات کا نام نہیں, بالکل, وہ ایک کائنات کا نام ہے, ایک پورے فلسفے کا نام ہے. حسین ایک فرد کا نام نہیں, وہ پوری ہیومن ورلڈ کا نام ہے. اسی طرح یزید بھی ایک فرد کا نام نہیں, وہ ایک سوچ کا, ایک کردار کا, ایک نظام کا نام ہے. جب ہم دونوں میں موازنہ کرتے ہیں تو فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ حسین استعارہ ہے سچائی کا, ٹروتھ کا, اور یزید جھوٹ کا. میرے نزدیک حسین روشنی ہے اور یزید نام ہے اندھیرے کا. حسین نام ہے علم کا, یزید جہالت کا. حسین نام ہے عدل کا, یزید نام ہے ناانصافی کا. حسین نام ہے رحمت کا, یزید نام ہے ظلم و بربریت کا. حسین نام ہے گریٹنس, عظمت کا, یزید نام ہے کمینے پن اور ذلت کا. حسین نام ہے عظمت انسانیت کا, اور یزید نام ہے بربیریٹی کا, ظلم, دہشت گردی اور بربریت کا. حسین نام ہے موریلٹی کا, اخلاق کا, یزید نام ہے ولگیرٹی کا. حسین نام ہے فریڈم اور انڈیپینڈنس کا, یزید نام ہے کوئرشن اور انسلیومنٹ کا. حسین نام ہے پیس اور ٹالرنس کا, یزید نام ہے میوٹیلیشن, دہشت گردی اور ٹیرورزم کا. حسین نام ہے پاپولر ڈیموکریسی کا, اور یزید نام ہے فیشسٹ ڈکٹیٹرشپ کا. حسین نام ہے رول آف لا کا, یزید نام ہے رول آف رولر کا. حسین نام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, یزید نام ہے کرپشن کا. یہ ہے فلسفہ شہادت امام حسین. ہم اس کو اپلائی اس لیے نہیں کر سکے, جو آپ نے کہا کہ ہم اس کو درسگاہ نہیں بنا سکے. وجہ یہ کہ ہم نے شہادت امام حسین کی عظمت کے بعض پہلوؤں پر کنسنٹریٹ کیا ہے, اور بہت سے دیگر پریکٹیکل ایسپیکٹ جن کا امپیکٹ ہونا تھا ہماری لائف میں اور ہماری زندگی کے دھارے اور اس کے رخ بدل جانے تھے, ان پر کنسنٹریٹ نہیں کیا.
چونکہ ہم نے کربلا کو دستگاہ نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے شاید آج ریاست خطرے میں، آپ تو 23 دسمبر کو پاکستان آ بھی رہے ہیں، یہی نعرہ آپ لے کے آ رہے ہیں کہ ریاست، سیاست نہیں ریاست بچائیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی فلسفہ حسینی کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست کو بچایا جا سکتا ہے، جبکہ آج بھی حق اور باطل کی جنگ اسی سرزمین پاک پہ جاری ہے؟ ان لوگوں کو کیوں دہشت گرد کافر قرار نہیں دیا جاتا جو کہ دہشت گرد ہیں، جو کہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ بات درست ہے، آپ نے میرے 23 دسمبر کو پاکستان آمد کا ذکر کیا اور اس عظیم سبجیکٹ کے ساتھ اس آمد کو کوریلیٹ کیا۔ میں آپ کے اس کوریلیشن پہ فخر کرتا ہوں۔ میں امام حسین کے ان غلاموں میں سے ہوں کہ جو ان کے نالین، ان کے جوڑوں سے اٹھنے والی دھول اور خاک کے ایک ایک ذرے کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ میں حسین کا پیغام لے کے آ رہا ہوں 23 دسمبر کو، اور جو کربلا کو درسگاہ بنانے کا میسج اس قوم کو لے کے دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ چونکہ ہم نے کربلا کو درسگاہ نہیں بنایا، اس لیے ہمارے ہاں دہشت گردی کا راج ہے۔ دہشت گردی کفر ہے، دہشت گردی حرام ہے، دہشت گردی اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اسلام کسی غیر متحارب نان کمبیٹنٹ، کسی کافر، مشرک، یہودی اور مسیحی کا گلا کاٹنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پرامن آبادیوں پر حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پرامن آبادیوں میں غیر مسلموں کے سینیگاگز کو، چرچز کو، ٹیمپلز کو، ان کے عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی احادیث میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے فرامین میں ہے، امام مالک کے فتاوی میں ہے، امام احمد بن حنبل کے فتاوی میں ہے، امام شافعی کے فتاوی میں ہے، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں ہے، اور دیگر تمام کتب، اور امام محمد بن حسن شیبانی، ان تمام کتب میں یہ بات مسلمہ ہے۔ ائمہ نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث کی روشنی، اور ابن القیم کی احکام و اہل ذمہ میں ہے۔ تمام ائمہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں اگر غیر مسلم مسیحی آباد ہوں اور اپنی عید کے ایام میں وہ اپنے صلیب کے جلوس نکالنا چاہیں تو اذان اور نماز انٹرپٹ نہ ہو، ان کو صلیب کے جلوسوں کی اجازت ہے، ان کو اپنی مذہبی تہواروں کو اپنے طریقے سے منانے کی اجازت ہے۔ ایک طرف اسلام غیر مسلموں کو وہ آزادیاں دے کہ وہ آزادی دنیا کا کوئی مذہب دیگر مذاہب اور ملل کو نہیں دے سکتا، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں اور اپنے مسلمان مکاتب فکر کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے اپنے طور طریقے شعار کے مطابق ایک دوسرے کو اپنے مذہبی شعائر منانے کی اجازت نہ دیں، یا ہم مساجد پر، امام بارگاہوں پر بم برسائیں، یا ہم لوگوں کے گلے کاٹیں، یا ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یہ حسینی پیغام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت اور امام حسین کی شہادت سے درس لیا ہوتا تو ہم اپنی سوسائٹی کو پرامن بناتے، جہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، ہر ملت سے تعلق رکھنے والا پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو۔ اور میں شیرازی صاحبہ یہ بات بھی کہہ دوں، یہ امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ ایک تو اندرونی انتہا پسندی ہے ہمارے رویوں میں، ہماری انٹرپریٹیشن میں، انٹالرنس ہے، برداشت نہیں ہے، جبر ہے، غصہ ہے، دہشت گردی ہے، ایک اپنی جگہ، مگر ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے علاقائی اور بین الاقوامی سیاسی عوامل بھی ہیں، مگر جو سیاسی عوامل بیرونی طاقتیں ہیں کیوں ہو رہے ہیں سر، ہم ان عوامل کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ کیوں کفر کے فتوے پاکستان کے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں، خاص کر کے ایک مخصوص فرقے کے اوپر لگائے جاتے ہیں؟ ہم خود اس کا شکار ہو رہے ہیں نا۔ ہاں جی بالکل، یہ انتہا ہے، یعنی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، تکفیر کرنا، اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے، یہ خارجی ذہنیت ہے، پھر ان کے قتل کے در پہ ہونا۔ اسلام نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ یعنی اختلافات ہوا کرتے تھے امت میں، مگر کسی کو کافر اور لائق کے قتل نہیں قرار دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ کتب میں، احادیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ عیسائی اور یہودی اگر بیمار ہو جائے تو ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر یہودی اور نصرانی اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس پر بھی اس کے قرابت داروں کو تعزیت کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں،
یہودی اور نصرانی کی تعزیت کے لیے بھی جانا جائز ہے اور سنت اور شریعت کے مطابق ثابت ہے. یعنی اس حد تک کہ ان کے اور تمام کتب میں ہے کہ ان کے چرچز کی حفاظت کرنا. آقا علیہ السلام نے نجران کے مسیحیوں کو ایک امان دی تھی بہت بڑی, اور وہ جو غیر مسلم تھے, جو کافر تھے, ان کو امان دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے خون کی حفاظت ہمارا فرض ہے, میرے اور اللہ کے ذمے. آقا علیہ السلام نے لکھا تھا, یعنی ذمت اللہ و ذمت محمد نبی رسول اللہ, یعنی ان غیر مسلموں کے خون کی حفاظت, جان کی حفاظت, مذہب کی حفاظت, ان کی زمینوں کی حفاظت, ان کے مال و دولت کی حفاظت اللہ اور مصطفیٰ کے ذمے ہے. اور فرمایا ان کے مذہبی پیشوا, ان کے موجود اور غیر حاضر لوگ, ان کی عبادت گاہیں, کسی چیز کو نہ مسمار کیا جائے گا نہ ہٹایا جائے گا. ان کی قلیل و کثیر کی حفاظت کی جائے گی. ان کے ٹیمپلز کو اور ان کے سینیگوگز کو منہدم نہیں کیا جائے گا, مارا نہیں جائے گا. سیدنا صدیق اکبر 10 احکامات صادر کرتے اور ان میں یہ شامل ہوتا کہ آپ یہودیوں اور مسیحیوں کے سینیگوگز اور ٹیمپل اور چرچز کو منہدم نہیں کر سکتے, ان کے عبادت کرنے والے راہبوں کو مار نہیں سکتے, قتل نہیں کر سکتے. تو پھر سیدنا فاروق اعظم کی تعلیم بھی یہی ہوتی تھی. سوال یہ ہے غلطی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں اور سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نام لیوا ہیں اور امام حسین اور مولا علی شیر خدا کے نام لیوا ہیں, تو ہمیں ساری امت کو ایک وحدت بنا کے چلنا ہوگا, سب کو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا. اسلام تو پرامن غیر مسلموں کی طرف محبت, مودت اور شفقت کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور مسجد نبوی غیر مسلموں کے لیے کھول دیتا ہے, اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر کفر کے فتح روا سے گلے کاٹے تو گویا ہم اسلام کا برا چہرہ پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے مسلمانوں کو ایک وحدت کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. ٹھیک, آپ جس کانسیپٹ کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں, کیا آپ کریں گے؟ علماء کو ساتھ لیں گے اور علماء حق اور علماء سو میں جو ایک فرق ہے وہ کون کرے گا؟ کس کا یہ کام ہے اور کس طرح سے ممبر کا صحیح استعمال ہو سکے گا؟ آپ کیا سوچ لے کے پاکستان آئیں گے؟ میں جو 23 دسمبر کو پاکستان آ رہا ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا, میں اس اپنے آمد اور اس کے آمد کے بعد بھی اور پہلے میں تمام علماء کو بھی ایڈریس کروں گا, ان سے بھی میٹ کروں گا, تمام مکاتب فکر کے علماء کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا. اور نہ صرف یہ بلکہ میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے افراد, خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریا سے لے کر بلوچستان کے آخری کناروں تک اور کراچی سے لے کے کشمیر تک, میں پاکستان کے 19 کروڑ عوام تک امن کا پیغام پہنچاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا رویہ پاکستان کی ریاست کا خاتمہ کر سکتا ہے. لہذا نہ کسی کی سیاست کے لیے کھیلو, نہ پیسے کے لیے کھیلو, ریاست کو بچاؤ, سوسائٹی کو بچاؤ. بالکل, ریاست ہی خطرے میں ہے سر. ریاست اور پاکستان کے مسلمان خطرے میں ہیں, ریاست خطرے میں ہے, یہاں اسلام خطرے میں ہے, افکار خطرے میں ہے, نظریات خطرے میں ہیں. یہاں تو پاکستان میں تو ہر چیز خطرے میں اس وقت ہے کہ یہ ایک نہیں, ہم سب کا کردار, پاکستان کے مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے کہ کس طرح سے سرزمین کو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے پاکستان کی ریاست کو جو خطرات لاحق ہیں اس میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے. ہم کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اس فلسفے کو اور پھر جناب زینب کے اس فلسفے کو جو وہ کربلا سے لے کے دربار یزید تک لے کے گئی تھی اور شام تک لے کے گئی تھی, اس کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچائے, اور پھر اس سے بڑھ کے ہمارے نبی آخر زمانے جو محبت کا پیغام دیا ہے وہ کیسے ہم پہنچائیں. کہ علماء کا کردار تو جو ہونا چاہیے اس کا ذکر ہم کر بھی رہے ہیں, اور میں انشاءاللہ اپنی 23 دسمبر کی آمد کے ساتھ اس کو ہائیلی اٹیچ کر رہا ہوں. لیکن یہ کبھی نہ بھولیے کہ جس طرح ریاست خطرے میں ہے, ہماری سوسائٹی خطرے میں ہے, پورا نظام خطرے میں ہے, ہمارے ملک کی بقا, خود مختاری, سالمیت خطرے میں ہے, ان خطرات سے ملک کو بچانا صرف علماء کو میسج دینے سے نہیں ہوگا. اور علماء ہی صرف ریلیونٹ نہیں ہے ایک طبقہ, وہ ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں سیاستدانوں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں, میں قومی اداروں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں. پاکستان صرف علماء کا نہیں ہے, پاکستان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی ہے, پاکستان افواج پاکستان کا بھی ہے, پاکستان عدلیہ کا بھی ہے, پاکستان پولیٹیشنز کا بھی ہے, پاکستان ریلیجس لیڈرز اور علماء کا بھی ہے, پاکستان عوام کا بھی ہے, مردوں کا بھی ہے, اور سیدہ زینب کی پیروی کرنے والی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کا بھی ہے. ہم سب کا پاکستان ہے. یہ جوائنٹ وینچر ہوگی, ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھنا ہوگا. اس وقت پاکستانی قوم
نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی قوم میں بدل دیا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اگر پڑوس میں 10 قتل ہو جاتے، ساتھ والے گھر میں کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی، آنکھ بھیگنا بند ہو گئی ہے۔ جب کوئی نوکری سے نکالا جاتا ہے، کسی کا اپنا قتل و بےحسی کی انتہا ہو گئی ہے۔ جس ملک میں شیرازی صاحبہ زلزلے آئیں، لوگ مارے جائیں اور میت عورتوں کی میتوں کے ہاتھوں سے کنگن اور چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتار لی جائیں، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ہم گراوٹ کی کس انتہا تک پہنچ گئے ہیں؟ پاکستان کے 19 کروڑ افراد کو سوچنا ہوگا آج کے اس پروگرام کی وساطت سے۔ اگر کمبل، کپڑے، آٹا، گھی، دالیں غریب غربت میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئیں تو وہ بکنے کے لیے مارکیٹ میں چلے جائیں، اور بڑے بڑے گھرانوں میں وہ کمبل چلے جائیں اور مارکیٹوں میں دکانوں پہ بک رہے ہوں۔ ہمارے کردار میں گراوٹ کی انتہا ہو گئی ہے، انسانیت برقرار نہیں رہی۔ دین تو دین رہا، انسانیت سے گر گئے۔ پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، ہر فرد کو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے ظلم کے نظام کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ ہر فرد کو امام حسین کا پیروکار بن کر حسینی روح کو اپنے اندر پھر سے زندہ کرنا ہوگا، اور اس قوم کے ہر فرد کو یزیدی نظام کو للکار کر کھڑا کرنا ہوگا۔ اس قوم کے ہر فرد کو چیلنج کرنا ہوگا انسٹیٹیوشنز کو دوبارہ بلڈ اپ کرنے کے لیے۔ یہ ملک جو 1947 میں قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے لٹ رہا ہے۔ عزتیں جا رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، مسجدیں امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں، جی ایچ کیو محفوظ نہیں ہے، سوسائٹی محفوظ نہیں ہے، مارکیٹ محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں، اور پڑھ لکھ جانے کے بعد کسی کے روزگار کی حفاظت نہیں ہے، فیوچر محفوظ نہیں ہے، کوئی مستقبل کو روشن نہیں دیکھ رہا۔ لوگ یہاں سے فلی کا باہر جا رہے ہیں، سرمایہ باہر لگا رہے ہیں۔ کیا ہم پاکستان کو اس طرح صحرا بنا دینے پر راضی ہیں، ویران کر دیں گے؟ اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان 19 کروڑ لوگوں کا تو ملک ہی نہیں ہے، یہ تو چند ہزار افراد کا ملک ہے جن کے لیے سارے وسائل ہیں۔ وہ ووٹ کے نام پر الیکٹ ہو کے آتے اور آ کر یزیدی تخت پر بیٹھتے ہیں، اور یزیدی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ آسما شیرازی صاحبہ ان حکمرانوں لیڈروں کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کا خون پانی کی طرح بہا جا رہا ہے، ان کے سامنے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں۔ چونکہ بالکل ٹائم کم ہے، میں چاہ رہی ہوں زیادہ زیادہ بات ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے واقعے کے بعد کہا کہ مجھے دکھ اس بات پہ نہیں تھا کہ میرے بابا شہید کر دیے گئے، یا میرے بھائیوں کو مار دیا گیا، یا میری پھپھیوں کو ننگے سر پھرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ اس بات پہ تھا کہ مسلمان خاموش رہے، اور کوفے کے مسلمان خاموش رہے۔ یہ جو خاموشی ہم نے اختیار کر رکھی ہے، پہلے ایک فرقے کے لوگوں کو مارا جاتا تھا، اب تو سب کو مارا جاتا ہے۔ قاضی حسین احمد کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان پہ بھی حملے ہوتے ہیں۔ یہ کیا مخصوص سوچ ہے، اور کس طرح سے اس مخصوص سوچ کا خاتمہ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے عوامل مل گئے ہیں۔ 80s کے زمانے میں شیرازی صاحبہ جو قتل و غارت گری ہوتی تھی، میں نے آبزرو کیا اپنی آنکھوں سے، وہ فرقہ وارانہ تھی، اور وہ اس کا سمجھیں 75% اس کا پورا حصہ داخلی تھا، اور مالی انویسٹمنٹ کے اعتبار سے 25% حصہ خارجی تھا۔ لیکن اب حالات بدل گئے، اب اس میں بین الاقوامی جو پلیئرز ہیں اس ریجن میں ان کی مداخلت بہت ہو گئی ہے۔ لوگ ٹول بن گئے ہیں، لوگ تو یہیں سے لیتے ہیں نا، یہ کرایہ دار ہیں، یہ کرائے پر اجرتی قاتل ہیں، اور یہ سارا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک قیادت اس قوم کی حسینی کردار والی سامنے نہیں آتی، جب تک قیادت یزیدی تخت کو للکارنے کے لیے سامنے نہیں آتی، جب تک قیادت اٹھ کر مسلمانوں کو وحدت کا سبق دینے کے لیے سامنے نہیں آتی۔ یہ لیڈرشپ رول ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بالکل حق کہا کہ وہ شہید ہو گئے، وہ تو اللہ کے حضور چلے گئے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ وہ جنہوں نے بلایا تھا اور وہ قوم، کوفی قوم ساری، وہ خاموش رہی۔ یہ خاموشی سب سے بڑا جرم ہے۔ جب تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر کی قوم میں نہیں آئے تھے، یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم تھی، خاموش تھی۔
जिन के बेटों को कत्ल किया जाता और बच्चियों को जिंदा रख के अय्याशी की भीख चढ़ाया जाता था, जो भेड़ बकरियों से बदतर गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, खामोश थे। एक मूसा आए अलैहिस्सलाम, उन्होंने गुलामों को खड़ा कर दिया और ललकार के आगे चले और अल्टीमेटली फिरौन डूबा। पाकिस्तानी कौम का हर फर्द अगर खामोश रहेगा और दूसरे को तकता रहेगा कि शायद वो उठकर आपके हालात को बदल डाले, तो फिर जो काबिज है मुल्क के इक़्तिदार पर, मुल्क के तख्त पर, मुल्क के निजाम पर, मुल्क की मईशत पर, मुल्क की सियासत पर, मुल्क के मजहब पर और मुल्क की मुआशरत पर, या आपकी तकदीर से हमेशा खेलते रहेंगे। ये बर्बादी कर देंगे इस कौम की और हमारी आने वाली नस्लों के चेहरों। आखिरी आपकी बात, खामोशी के जुर्म को मैं कह रहा हूं खत्म करें, उठे, सही आवाज हक बुलंद करें डॉक्टर साहब, और हुसैन की मैसेज को हर एक जगह पहुंचाएं। जी दुरुस्त बात है, लेकिन सर एक हुजूम रहबरा है और रहबर कोई नहीं, वक्त अज़ा है और मुअज्जन कोई नहीं। आखिर में ये बताइए कि किस तरह से किया जाए, कोई तो रहबर हो, कहीं से तो हम कशीद करें, करबला से ही कशीद करें कि हम किस तरह से हम इनकार कर सकते हैं, इन तागूती कुव्वतों के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं, किस तरह से इसको हम अपने लिए दस्तगवाह बना सकते हैं। जी ये बड़ी प्यारी बात की, और मुझे मालूम नहीं मैं आपको बहन कहूं या बेटी कहूं, मगर आपने जो शेर बोला और इसके पहले मिसरे ने खुद मुझ पर एक कैफ तारी कर दिया कि एक हुजूम रहबरां है और रहबर कोई नहीं, और रहबर कोई नहीं। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये हुजूम रहबरां जरूर है और रहबर कोई नहीं, इस वजह से कि पाकिस्तानी कौम में रहबरी का जो पोटेंशियल है उसकी कमी नहीं है। मैंने पाकिस्तान को जितना देखा है एक पाकिस्तानी होने के नाते, मैंने पाकिस्तान की बाहर की दुनिया को आप यकीन जानिए, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तक पूरी दुनिया को उतना ही देखा है। और मैं आपको ईमानदारी से यकीन के साथ कहता हूं कि टैलेंट और पोटेंशियल जो पाकिस्तानी कौम में है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, मगर निजाम चूंकि जबर का, जदीदियत का और जुल्म का, करप्शन का, एक मैनूवरिंग का है, वो टैलेंट को, क़यादत को ऊपर आने नहीं देता। क़यादत की कुर्सियों पर कुछ लोग, वो लोग काबिज बन के बैठे हैं जो उस कुर्सी के अहल न थे, उन मनसबों पर बैठे हैं जो उन मनसबों के अहल नहीं हैं। उन्हें उन कुर्सियों से उठा के फेंक देना होगा। और वो क़यादत जो पोटेंशियल की शक्ल में नीचे पढ़े लिखे लड़के हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, सोसाइटी के हर तबके में से अच्छे अच्छे पोटेंशियल को, अच्छे अच्छे टैलेंट को निकालकर ऊपर लाना होगा। कैसे? जब तक ये लोग रहेंगे, दरवाजे बंद रहेंगे, किसी को आगे नहीं आने देंगे। सो हमें निजाम को बदलना है। ये जो निजाम इंतखाब जो हम करते हैं, ये रुकावट है टैलेंट को ऊपर लाने के लिए। हमें रिफॉर्म्स लानी चाहिए, इस्लाहात लानी चाहिए, और इस्लाहात लाने के बाद इंतखाबात हो, ताकि रियल टैलेंट्स उठ के ऊपर आए और कौम की तकदीर को बदलने और मुल्क की सालमियत की हिफाजत करने और पाकिस्तान की रियासत को अच्छा मुस्तकबिल देने के काबिल हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तारिक कादरी हमें कनाडा से बात कर रहे थे हमसे, और इसी तरह के स्कॉलर्स, इसी तरह के लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत पैदा नहीं करते बल्कि लोगों को आपस में मिलाते हैं। पाकिस्तान को आज ऐसे लोगों की जरूरत है। फलसफा करबला एक वसी फलसफा है, एक फलसफा हयात है, जितनी बात की जाए उतना कम है। लेकिन शहीद करबला का हौसला था दीद के काबिल, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था। हुसैन का जो पैगाम है वो सबके लिए है, हुसैन किसी एक के नहीं। हुसैन को जिसने पा लिया उसने अपनी जिंदगी को बना लिया। आज के इस प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम से हम इजाजत लेते हैं। उम्मीद है कि आपको फलसफा करबला और फलसफा हुसैन थोड़ा सा भी अगर समझ आ गया होगा तो हमारे लिए बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा। नबी का गुल है, इसी के दम से है सब बहार।